السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی نبی الابرار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 11ویں پارے کے چند اہم مضامین آپ کی گوش گزار کریں گے۔ 11ویں پارے میں سورۃ توبہ کا بقیہ حصہ، سورۃ یونس اور آخر پہ سورۃ ہود کی ابتدا ہوتی ہے۔ 11ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، جب اس کلمے کو پکارا اور کہا اور اعلان کیا اور منادی کی، ابتدا میں مسلمان ہونے والوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا تو یوں فرما دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی شان، ان کی فقاہت، ان کے مقام، ان کے مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ اے محبوب پیغمبر، پہلے ایمان لانے والے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے جو ایمان لائے، والسابقون الاولون کا لقب پانے والے، وہ مہاجرین میں ہو والانصار یا انصار میں ہو یا انہی کے احسان کے اندر پیروی کرنے والے، میرا اعلان یہ ہے ہماری طرف سے ان کے لیے ترہ امتیاز یہ ہے، شان امتیاز یہ ہے، نشان حیدر یہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اور یہ جماعت کوئی عام جماعت نہیں، یہ نبی کے صحابہ، یہ نبی کے جان نثار، یہ پیغمبر کے غمخوار، یہ پیغمبر کے ہمسفر، یہ پیغمبر کے ساتھ چلنے والے، یہ نبی کے صحابہ وہ ہے جن کے بارے میں رب کے قرآن نے اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے جنت ان کے لیے تیار کی ہے۔ کوئی دنیا کا بدبخت اٹھ کے یہ بات کہتا رہے، پیٹتا رہے، پٹواتا رہے، لوگوں کو یہ بات کہہ کر کے منوانے کی ناکام کوشش کرتا رہے کہ نبی کے صحابہ پیغمبر کے بعد مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، تیرا علم اپنی جگہ پہ، میرا رب جو علام بذات الصدور ہے، دلوں کے بیتوں کو جاننے والا ہے، قیامت تک کے احوال کو جاننے والا ہے، وہ رب جانتا تھا، جس رب نے اعلان کر دیا اس رب کے پاس علم تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ پیغمبر کے صحابہ کبھی بھی آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین سے نہیں پھریں گے، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے کسوٹی قرار دے دیا، ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے ذریعہ نجات بننے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ان کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہدایت کا معیار یہ ہے کہ نبی کے صحابہ کی طرح اگر تم ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اسی رب نے اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ رب سے راضی ہے۔ اسی رب نے اعلان فرما دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، اسی رب نے اعلان فرما دیا، اولئک هم المفلحون، اسی رب نے اعلان فرما دیا،
اولئک هم المہتدون۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بات کا واضح اعلان فرما دیا یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ میں اللہ رب العالمین ان کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ کامیاب ہوں گے، جنت ان کے لیے ہم نے تیار کر دی۔ ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی تو نبی کے صحابہ کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر، اسی سپارے کے اندر غزوہ تبوک کا بھی ذکر فرما دیا۔ غزوہ تبوک بڑے مشکل حالات میں ہوا تھا، فصل پکی بڑی تھی، کاشت کرنے کا وقت تھا، گرمی شدید تھی۔ تبوک کا سفر 900 کلومیٹر سے زائد جو سفر ہے مدینے سے نکل کے، اس وقت کے سب سے سپر پاور کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو آمادہ کیا، ابھارا، جس کا اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں بار بار اعلان فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر مومنوں کو قتال کے اوپر ابھاریے، جہاد پہ ابھاریے، جہاد پہ تیار کیجئے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے لیے لشکر کو تیار کیا، سب سے کم مشرکین اسی غزوے کے اندر تھے۔ پتا تھا بڑا مشکل ہے، بڑا لمبا سفر ہے، بڑی دور جانا ہے۔ سب سے زیادہ منافقین نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی غزوے میں نکلے جہاں پہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مزکیہ کے اوپر تہمت لگائی۔ پتا تھا کہ یہ بڑا آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا، 80 کے قریب منافقین جو مدینہ میں رہ گئے اور 7 کے قریب مسلمان بھی پیچھے رہ گئے۔ جب نبی رحمت علیہ السلام واپس پلٹے، پوچھا، منافقین نے بڑے طرح کے بہانے لگا دیے، اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا۔ جب مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ وحی نازل فرما دے گا، وحی کے ذریعے ہمیں پہچان لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی عذر کوئی نہیں تھا، بس سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوئے۔ نبی رحمت علیہ السلام ناراض ہوئے، کئی دن تک ناراض رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کا ذکر بھی اسی میں فرما دیا۔ اسی سپارے میں مسجد بنانے کا ذکر بھی فرمایا۔ مسجد کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو کس لیے؟ تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد نہیں بنائی جاتی، لوگوں کے اندر جدائی ڈالنے کے لیے مسجد نہیں بنائی جاتی۔ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے، آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کرنے کے لیے، آپس میں ربط پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے، محبت مودت الفت کا درس دینے کے لیے، بھائی چارے کا درس دینے کے لیے، ایک دوسرے کی ہمدردی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے یہ مسجد کا بھی مقام ہے۔ لیکن مدینے میں ایک مسجد وہ بھی بنی تھی جن کا صرف اور صرف کام یہ تھا کہ یہاں پہ بیٹھ کر کے پلاننگ کی جائے گی، یہاں پہ بیٹھ کر کے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالا جائے گا، یہاں پہ بیٹھ کر کے ہم مسلمانوں کے اندر جدائیاں ڈالیں گے۔ نبی رحمت علیہ السلام تبوک کے لیے نکلنے لگے تھے، منافقین نے مسجد کو بنا دیا۔ جب پیغمبر واپس تشریف لائے تو مسجد کے اندر دعوت دی گئی تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، کفر کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد ہو، وہ مسجد نہیں، ایسی مسجد کو گرا دیا جاتا ہے، اس کو مسجد نہیں کہتے۔ آج بھی اگر کوئی مسجد یہ کردار ادا کرتی ہے تو وہ مسجد نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے مدینے کے اندر مسجد ضرار کو منہدم کر دیا۔ اسی صورت میں اسی سپارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں امت محمدیہ میں، مومنوں میں، مسلمانوں میں کچھ لوگ وہ بھی جنہوں نے اللہ سے تجارت کی، اللہ سے اپنے مال کو، اپنے جسموں کو، اپنی جانوں کو اللہ کو بیچ دیا۔ کس بدلے میں؟ تجارت کے اندر اگر کوئی چیز دی جاتی ہے تو بدلے میں کوئی چیز لی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، مال دیا جاتا ہے تو بدلے میں کوئی چیز آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ،
الجنہ، جنہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے کے اندر قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی میں کے لیے نہیں، اپنی بہادری کے لیے نہیں، لیکن اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مجاہد جب نکلتا ہے جہاد کرنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں میری جنت کا سودا کیے ہوئے، وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، یہ صرف یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان مجاہدین سے وعدہ تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن میں بھی کیا۔ مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہے جو حالت جنگ کے اندر تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، کلیشر ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، جو مومن جو ہے جنگ کا حالات اور ہوتے ہیں، امن کے حالات اور ہوتے ہیں، مومن وہی ہے جو اصل میں سرحدوں کے اوپر حالت جنگ میں پہرا دینے کے لیے کھڑا ہے۔ مومن کا یہی طریقہ کار ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جو حالت جنگ بھی ہو، مومنوں کی طرف سے اعلان بھی کیا جائے، امیر المومن کی طرف سے بات کو بلند بھی کیا جائے، سپہ سالار کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ اب ہر شہری کے لیے نکلنا ضروری ہے، ہر شہری کے لیے جہاد کے لیے جانا ضروری ہے، لیکن بیٹھ کر کے فیس بک کے اوپر دانشور بنا بیٹھا رہے، مسلوں پہ بیٹھ کر کے بد دعائیں کرتا رہے، مومن کا یہ شیوا نہیں ہے۔ لیکن آج کا عامل کیا ہے؟ بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے، بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور ہم دعا کرتے رہے۔ یہ طریقہ مومن کا نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے یہودی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترے تو مسلمان حرکت میں آئے، سندھ میں بیٹھی ہوئی ہندو کی بیٹی مسلمان بھائی کو پکارے اور کہے محمد بن قاسم سے ہماری عزتوں کو لوٹا گیا، وہاں سے 7 سمندر پار محمد بن قاسم نکلے، سندھ میں آئے، ملتان تک اسلام کے پرچم کو بلند کر۔ یہ تو مومن کا کردار ہے۔ مومن یہ نہیں ہے پڑھے بھی نمازیں اپنی عزتوں کو لوٹتا رہے، پڑھے بھی نمازیں اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرتا رہی۔ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن اس کو کہتے ہی نہیں۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ مومنوں کے لیے ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مومنوں کے لیے، نبی کے لیے، ولی کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے لائق ہی نہیں ہے کسی مشرک کے لیے دعا کرے۔ مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی کسی صورت میں بھی۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں اللہ کا ڈر دل کے اندر بٹھائے رکھو، سچوں کا ساتھ دو، جتھوں کا ساتھ نہ دو، پارٹیوں کا ساتھ نہ دو، رشتہ داریوں کا ساتھ نہ دو، جو سچ پہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ہر حال میں۔ بچہ ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، برادری کے باہر سے ہے، کسی اور مسلک سے ہے، کسی اور برادری سے ہے، مخالف لوگوں میں سے ہے، کسی اور قبیلے سے ہے، اگر وہ سچ پہ ہے سچ پہ ساتھ دو۔ اگر ہم تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا انک تناعب الحق و تناصر المظلوم، اے پیغمبر آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ تو حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ نے تو کبھی کسی کے لیے یہ دیکھا نہیں یہ قریشی ہے یا نہیں ہے، یہ کس قبیلے سے ہے، یہ کس قبیلے سے ہے، مکی ہے یا ہاشمی ہے، آپ نے جہاں پہ بھی حق دیکھا حق کا ساتھ دیا، مظلوموں کی مدد کی۔ اسی لیے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا تھا وَلَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتَ يَدَهَا، لوگوں یہ بات یاد رکھو، اگر امیر نے چوری کی ہے تو اس کی سفارشوں کے لیے تم آگے، اگر امیر نے کوئی گناہ کیا ہے اس کی سفارش کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس کے لیے استثناء دیا جائے۔ استثناء شریعت کے اندر کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر محمد کی بیٹی جنت کے سرداروں کی ماں، علی کی زوجہ، پیغمبر کی لاڈلی، سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں پیغمبر نے اپنی لب کشائی کرتے ہوئے زبان نبوت سے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ لوگوں یہ بات یاد رکھو، میں محمد اعلان کرتا ہوں وَلَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتَ يَدَهَا، اگر میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں بھی اس کے ہاتھ کو کاٹ دوں۔ یہاں پہ کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ آج استثناء کی باتیں کرتے ہیں،
امیر کرے تو کوئی نہیں، غریب کرے تو پکڑا جائے۔ امیر بینک بھی لوٹ لے، قرض بھی معاف کروا لے تو کچھ نہیں ہے، غریب ایک قسط بھی شارٹ کر دے تو پکڑ لیا جائے۔ یہ تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مسئلے کو، بڑے اہم مسئلے کو بیان فرما دیا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے مومنوں کے لیے، پوری قوم کے لیے، دین کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے کہ خاندان کے خاندان، علاقے کے علاقے، قبیلے کے قبیلے، شہر کے شہر، علاقے سارے کے سارے نکل پڑے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، لیکن ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو دین کی فقاہت حاصل کرے، جو دین کو سیکھے۔ کیوں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ، ایک جماعت، چند لوگ، ہر قبیلے میں سے ایک ایک بیٹا، ہر خاندان میں ایک ایک، ہر گھرانے میں ایک ایک، اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے وقف کیا جائے، وقف کر دیا جائے، جو اللہ کے دین کو سیکھے، اللہ کے دین کو پڑھے، اللہ کے دین کو سمجھے، جب واپس آئے قبیلے کو بھی سکھلائے، علاقے کو بھی سکھلائے، لوگوں کو بھی بتلائے، تاکہ تم ڈر سکو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ یہ سب کے لیے نکلنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن ہر بندے کے لیے جتنا اس کے لیے ضروری ہے، جتنا اس کا پیشہ ہے، اتنا دین سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ تو ایمان کے لیے، یہ تو عمل کے لیے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح بخاری کے اندر بھی باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ لوگوں کوئی بات کرنے سے، کوئی عبادت کرنے سے، کوئی کام کرنے سے پہلے اس کا علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کلمہ توحید پڑھنے سے پہلے اس کی پابندیوں کو، اس کی شرائط کو، اس کے علم کو، اس کی چیزوں کو تم جانو گے، سمجھو گے، پھر تم لا الہ الا اللہ کو پڑھ پاؤ گے، ورنہ اکیلا لا الہ لا الہ لا الہ کہنے کے ساتھ عقیدہ توحید نہیں ہوتا۔ یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان اپنے اپنی فیلڈ کے مطابق، ڈاکٹر ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کیا کرنا ہے، انجینئر ہے تو اس کو اپنے علم کے بارے میں، تاجر ہے تو اس کو جھوٹ کے بارے میں، اس کو تجارت کے گروہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ، بعض جماعت، چند لوگ جو ہے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینے چاہیے اور ضروری کرنے چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے، ہر گھر سے ایک ایک بندہ دین پڑھا ہوا ہو جو آ کر کے بتائے، ہر فیلڈ کے اندر، اگر ڈاکٹروں کے اندر بھی دین والے موجود ہو، انجینئروں میں بھی دین والے موجود ہو، اگر بیوروکریٹ کے اندر بھی دین والے موجود ہو، پارلیمنٹ کے اندر بھی دین والے موجود ہو، حکمرانوں کے اندر بھی دین والے موجود ہو، رب محمد کی قسم ہے کبھی بھی علماء سو اپنا کام نہیں کر پائیں گے۔ پھر دین ہوگا، دین سمجھنے کے لیے، دین کے لیے وقف کرنے کے لیے۔ دین والے جو ہے اللہ رب العالمین نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بھی فرمائیں گے، لیکن یاد رکھیے جب دین کے لیے بچوں کو وقف کرتے ہیں، اصل میں ذخیرہ آخرت یہ ہوتا ہے۔ خواب دین کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی، خوابوں کے اوپر دین نہیں چلتا، لیکن نصیحت کے لیے سنا دیتے ہیں۔ حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، اللہ جان لیٹ ہے تیرا یہ مرد مجاہد، اللہ اس کی قبر کو کروڑوں رحمتوں سے نازل فرما۔ محدث پنجاب کے نام سے یاد کیے جاتے، نبی نے پیدا ہوئے، کہتے 11 بھائی تھے، 10 بھائی بڑے پڑھے لکھے تھے، CSS کے امتحانات یوں سمجھیے بڑے بڑے آفیسر، لیکن ایک بیٹا جو آنکھوں سے نبینا تھا، اللہ کے دین کا حافظ بنا دیا، پھر محدث بنا، پھر محدث پنجاب بنے۔ پنجاب کے جتنے بھی محدثین موجود ہیں سب کے سب حضرت وزیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے سے اپنی حدیث کو پاتے ہیں۔ کہتے والد فوت ہو گئے، والدہ کے ایک دن خواب کے اندر والد کی ملاقات ہوئی، کہنے لگی میرے سرتاج اللہ نے آپ سے کیا حال کیا ہے، رو پڑے، کہا کاش کہ میرے 11 کے 11 بیٹے ہیں، آنکھوں سے نبی نہیں ہوتے، 11 کے 11 کو حافظ بنا دیتا، جو سکون مجھے عبد المنان کی طرف سے ہے وہ باقی 10 کی طرف سے نہیں ہے۔
اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جنتی جنتوں میں ہوتے ہیں، اچانک ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، پوچھتے اللہ ہم تو یہاں پہ جنتوں میں آئے، مدت گزر گئی، اللہ ہمارے درجے بلند کیسے ہوئے؟ اللہ فرماتے تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی، ہم نے تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ اس لیے دین سکھلائیں بچوں کو، پڑھائیں بچوں کو، کم از کم ایک ایک بچے کو دین کے لیے وقف کرے۔ اسی سپارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس کو بیان کیا۔ سورۃ یونس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے بڑی اہم چیزوں کو بیان کیا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفضل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو بنانے کے بعد بھی سورج کو روشن بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے، ان کے مناظر طے کیے ہیں۔ کبھی کسی نے دیکھا ہو آج تک کہ چاند اور سورج چلتے چلتے آپس میں ٹکرا گئے ہو؟ کبھی بھی نہیں ٹکراتے۔ ان کے منازل اللہ نے مقرر فرما دی، کس لیے؟ تاکہ لتعلموا عدد السنین والحساب، تم گنتی کو پورا کر پاؤ، تمہیں سمجھ آئے سالوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی، دنوں کے بارے میں، سفر کے بارے میں، تمہیں ان چیزوں کا علم آنا چاہیے، ہو سکے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماتے ہم نے تمہیں نصیحت کے لیے قرآن دیا ہے، اور یہ قرآن، یہ دین کوئی عام نہیں ہے۔ شفاء لما فی الصدور، جو دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے وہ صرف قرآن کے اندر موجود ہے۔ بندے کو بخار ہوتا ہے ٹیبلٹ کھا لیتا ہے، بندے کی طبیعت خراب ہوئی، نزلہ زکام ہو سیرپ پی لیتا ہے، انجیکشن لگوا لیتا ہے پین کلر، آپریشن کروا کے علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن دل کی بیماریاں کچھ ایسی ہیں جن کے لیے دنیا کے اندر کوئی میڈیسن ہے ہی نہیں۔ وہ کون سی؟ دل میں حسد کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، دعوت کی بیماری ہے، حب زر حب جان کی بیماری ہے۔ ان کا دنیا کے اندر آج تک کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر ان بیماریوں کا علاج ہے صرف قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سمجھ میں ہے، دین کی سمجھ کے اندر ہے۔ جتنا دین پڑھا جائے گا، دین سے تعلق جوڑا جائے گا تو اللہ رب العالمین دل سے یہ بیماریاں ختم فرمائیں گے، ورنہ ان بیماریوں کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا بھی ذکر فرما دیا۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا بھی اعلان فرما دیا۔ اور اس سپارے کے آخر کے اندر سورۃ ہود کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ ہود وہ سورت ہے جس کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورۃ ہود ایک ایسی سورت ہے جس کی تلاوت نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ اور آپ کی جوانی کا عالم کیا تھا؟ 63 سال کی عمر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی داڑھی میں گنتی کے چند بال 7 یا 13 یا 9 یا 17 بال آر کے سفید تھے، یہ جوانی کا عالم تھا۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اوپر یہ بڑھاپے کے آثار تمہیں نظر آتے ہیں، یہ مجھے سورۃ ہود کی تلاوت نے کر دی۔ اتنی مشقت گزرتی میرے اوپر سورۃ ہود کی۔ اس کے اندر تفصیل کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ العزیز کل بیان کریں گے، تفصیل سے بیان کریں گے اور پھر اپنا مواخذہ کریں گے کہ اللہ کے نبی کیوں کہا کرتے تھے۔ اس کی ابتدا کے اندر جو اس سپارے کے آخر پہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ لوگوں استغفار کرو گے اپنے رب کی طرف، توبہ کرو گے، رجوع کرو گے اپنے رب کی طرف تو اللہ رب العالمین بڑے فائدے دے گا، بڑی آسانیاں ملیں گی۔ سورۃ نوح کے اندر بھی ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے کی، پھر عمل کرنے کی، اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلانے کی اللہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔